السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اکرام فار مسج۔ آج کا ہمارا ٹاپک اینڈراب ڈی انجیکشن پر ہے کہ اینڈراب ڈی انجیکشن کیا ہے اور کس بیماری کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کا طریقہ استعمال کیا ہے۔ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل اکرام فار مسج کو ضرور سبسکرائب اور شیئر کریں۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ اگر سب سے پہلے بات کی جائے تو نام ہے اس کا اینڈراب ڈی۔ تو اینڈراب ڈی انجیکشن پاکستان میں بہت زیادہ فیمس ہے، اس کا پاکستان میں بہت زیادہ استعمال کروایا جاتا ہے اور یہ بنا رہی ہے نیٹرو فارما پرائیویٹ لمیٹڈ، جو کہ ایک اچھی فارما ہے۔ اس کے تمام ادویات آپ کو بڑے اچھے رزلٹ کے ساتھ ملتی ہیں۔ اب اگر قیمت کی بات کی جائے تو 240 روپے اس کی قیمت ہے پاکستانی مارکیٹ میں۔ اس کا استعمال اکثر لوگ دودھ میں ڈال کر پی لیتے ہیں اور اس کو گوشت میں بچوں کو انجیکشن بھی لگوا سکتے ہیں۔ اگر اس دوا کی بات کی جائے تو اس میں دوا کون سی شامل ہے، تو اس میں وٹامن ڈی 3 موجود ہے۔ وٹامن ڈی 3 آپ کے جسم میں بڑا اہم رول ادا کرتا ہے۔ ہر وٹامن کا اپنا کام ہوتا ہے، لیکن ہر وٹامن کی ایک اہم خصوصیت ہوتی ہے جو آپ کے جسم میں لازم ہوتا ہے۔ اسی طرح وٹامن ڈی 3 بھی آپ کے جسم میں ایک خاص مقدار میں موجود ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے وٹامن ڈی 3 کی کمی ہو جاتی ہے تو آپ کے جسم میں اس کی وجہ سے آپ مختلف صحت کے مسائل دیکھنے میں مل سکتے ہیں۔ کچھ میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں کہ کیا مسائل ہو سکتے ہیں اور کن تکلیف میں اس کا استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کے جسم میں وٹامن ڈی 3 کی کمی واقع ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے جسم میں کیلشیم اور فاسفورس کی جو ابزرپشن ہے یا اس کے جذب ہونے کا عمل ہے وہ متاثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ابزرپشن نہیں ہو پاتی اور آپ کی ہڈیاں جو ہیں وہ کیلشیم فاسفورس کی کمی کی وجہ سے کمزور ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہڈیوں کو کیلشیم اور فاسفورس چاہیے ہوتی ہے ان کی گروتھ کے لیے یا ان کی مضبوطی کے لیے، ان کی طاقت کے لیے ان کو لازمی چاہیے۔ لیکن جو کیلشیم اور فاسفورس نہیں ملتا، ہڈیوں تک نہیں پہنچتا، تو الٹیمیٹلی آپ کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں گے، بڑی آسانی کے ساتھ ٹوٹ بھی ہو سکیں گے اور فریکچر بھی ہو سکیں گے۔ تو اس حالت میں وٹامن ڈی 3 کا انجیکشن کا استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ یہ انجیکشن فارم میں بھی مل سکتی ہے اور یہ کیپسول فارم میں بھی مل سکتی ہے اور ڈراپس کی فارم میں بھی پاکستانی مارکیٹ میں اویلیبل ہوتا ہے، تو تب اس کا استعمال کروایا جا سکتا ہے وٹامن ڈی 3 کی کمی جو پورا کرنے کے لیے، تاکہ آپ کے جسم میں وٹامن ڈی 3 پورا ہو اور اس کی وجہ سے کیلشیم اور فاسفورس ایبزارپشن ہو سکے اور آپ کی ہڈیاں مضبوط رہیں۔ اس کا جو مین استعمال ہے وہ اس کے لیے استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال کروایا جا سکتا ہے اوسٹیوپروسس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی ہڈیوں برائڈل بوتر یعنی بربری ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، کمزور ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے فریکچر ہو سکتی ہے بڑی آسانی سے یا ٹوٹ سکتی ہے۔ اس حالت میں بھی اس کا استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ری ایکٹس میں بھی اس کا استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ یہ کنڈیشن بچوں میں ہو سکتی ہے، ان کی ہڈیاں یعنی سافٹنگ آف بونز، یعنی اس کے آپ کے بچوں کی ہڈیاں سافٹنگ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اسپیشلی ان کی جو ٹانگوں کی ہڈیاں ہیں وہ ٹیڑھی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور وہ میں یہاں پر جو تصویر میں دکھا دیتا ہوں، یہ حالت بچوں کی ٹانگوں کی سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو اس میں اس کا استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ ریئیکٹس کی حالت میں اس کے علاوہ ایڈلٹس میں بھی یہ حال ہو سکتی ہے، یعنی سافٹنگ آف بونز ہو سکتی ہے، تو اس میں بھی اس کا استعمال کروایا جا سکتا ہے، جو کہ وٹامن ڈی 3 کی کمی کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال بون پین میں یعنی ہڈیوں کے درد میں، یعنی اگر آپ کو کوئی ٹیس وغیرہ لگ جاتی ہے، ہڈی کو چوٹ لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی ہڈی میں درد ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، کمزور پڑتی ہے، تو اس میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے تاکہ آپ کی ہڈی دوبارہ مضبوط ہو سکے۔ اس کے علاوہ گروتھ کے دوران بچوں میں استعمال کروایا جا سکتا ہے تاکہ بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہوں اور صحیح طریقے سے گروتھ کرے۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال جو ہے فریکچر کو کم کرنے میں اہم رول ادا کرتا ہے وٹامن ڈی 3، کیونکہ اکثر بزرگ حضرات میں جو کہ موسٹلی 40 اباؤ یا 50 اباؤ جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی ہڈیاں عمر کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتے ہیں، کیلشیم کی کمی کی وجہ سے یا فاسفورس کی کمی کی وجہ سے یا وٹامن ڈی 3 کی کمی کی وجہ سے کمزور ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اگر وہ کبھی گر جاتے ہیں، اگر ہلکی سی چوٹ بھی لگ جائے تو بعض اوقات ان کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے یا پھر فریکچر ہو جاتی ہے کمزوری کی وجہ سے، تو اس میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے تاکہ بزرگ لوگوں کی ہڈیوں کی کمزوریوں کو دور کیا جا سکے، تاکہ وہ اس طرح کے فریکچر یا ٹوٹنے کے مسائل سے بچ سکے۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال فٹیگ میں یعنی جسمانی تھکاوٹ میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور ذہنی تھکاوٹ میں بھی کیا جا سکتا ہے۔
اگر آپ کے جسم میں وٹامن D3 کی کمی ہو۔ اس کے علاوہ موڈ سوئنگز آ سکتے ہیں آپ کو وٹامن D3 کی کمی کی وجہ سے، تو اس میں بھی اس کا استعمال کروایا جا سکتا ہے تاکہ آپ کے جسم میں وٹامن D3 پورا رہے، جس کی وجہ سے آپ کا موڈ خوشگوار رہے۔ اس کے علاوہ اینٹی انفلیمیٹری یا یہ سوزش کو بھی کم کر رہا ہے۔ تو عام الفاظ میں اگر آپ کو سمجھاؤں تو ہڈیوں کی طاقت کے لیے، پٹھوں کی طاقت کے لیے، بیک پین ہو سکتی ہے، کمر میں دردیں ہو سکتی ہے، اوورآل کمزوری کی وجہ سے جو کہ ہڈیاں ہوتی ہے کیلشیم کی وجہ سے، فرفوس کی وجہ سے کمزور ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، موروں کی تکلیف ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، کسی بھی ہڈی میں تکلیف سٹارٹ ہوتی ہے تو ان حالتوں میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے تاکہ آپ کی ہڈیاں پٹے مضبوط رہیں۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال شوگر کو کنٹرول کرنے میں بھی بڑا اہم رول پلے کرتا ہے، بلڈ پریشر کو لو رکھنے میں بھی بہت بڑا رول پلے کرتا ہے۔ مختلف اس کے استعمالات ہیں لیکن مین استعمالات میں نے بتا دیے۔ اب اگر اس کے نقصانات کی بات کی جائے تو اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ تو نوزیا ہو سکتی ہے، متلی ہو سکتی ہے، وامٹنگ ہو سکتی ہے، آپ کو اس کے علاوہ گھبراہٹ ہو سکتی ہے، جسم پر کوئی ریشز یا الرجک ریٹیکشن آپ کو دیکھنے میں مل سکتا ہے۔ اگر آپ کو اس کے استعمالات کے ساتھ کوئی الرجک ریئیکشن دیکھنے میں ملتا ہے تو آپ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اس کا استعمال نہ کریں، کیونکہ آپ اسے الرجک ہو سکتے ہیں۔ اگر بات کی جائے اس کا طریقہ استعمال کیا ہے تو طریقہ استعمال آپ کی عمر کے حساب سے، آپ کی بیماری کے حساب سے، اس کی نوعیت کے حساب سے استعمال کروایا جاتا ہے۔ کچھ بیماریوں میں اس کا استعمال 1 ہفتے کے گیپ کے ساتھ آپ نے پینا ہوتا ہے، یہ اورلی بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور IM انجیکشن کے فارم میں بھی، یعنی کہ آپ پھٹے میں بھی لگوا سکتے ہیں۔ اکثر اس کا استعمال دودھ میں ڈال کے یا کسی جوس میں ڈال کے کیا جا سکتا ہے۔ تو 1 ہفتے کے بعد بعض اوقات اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ بوڑھے لوگوں میں یا بعض اوقات 15 دنوں کا وقفہ ہوتا ہے، بعض اوقات 1 ماہ کا وقفہ ہوتا ہے، یا بعض اوقات 3 سے 6 ماہ کا وقفہ ہوتا ہے۔ پریگننٹ وومن میں بھی اس کا استعمال کافی زیادہ کروایا جاتا ہے کیونکہ ان میں بھی وٹامن D3 کی کمی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے کمزور ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، ان کی ہڈیوں میں بھی درد ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، ان کی کمر میں بھی درد ہو سکتی ہے، اور دودھ پلائی ماؤں میں بھی کافی زیادہ وٹامن D3 کی کمی ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے اس کا استعمال پریگننٹ وومن میں بھی اور دودھ پلائی ماؤں میں بھی کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر اکثر اس کو پرسکرائب کرتے ہیں۔ پریگننسی میں مقدار کا تعین یا پینے کے طریقہ کار کا تعین ڈاکٹر نے کرنا ہے، آپ کی حالت کے حساب سے، آپ کی بیماری اور آپ کی عمر کے حساب سے۔ تو میری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف آپ کو آگاہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ دوائی کیا کام کرتی ہے، اس میں کون سی دوا شامل ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند ہے تو ہماری چینل اکرام فارماسسٹ کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔